در حقیقت ان تین باتوں میں سے پہلی بات اصل اور بنیاد ہے۔ اگر کسی کو پہلی بات حاصل ہو گئی کہ آدمی کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ساری محبتوں سے زیادہ ہو جائے، چاہے باپ کی محبت ہو، اعزاء و اقارب کی محبت ہو، مال اور دولت کی محبت ہو، جاہ اور شہرت کی محبت ہو، دنیا کی فوائد اور منافع کی محبت ہو، ان سب محبتوں سے اللہ جل جلالہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حدیث میں جو دوسری اور تیسری بات مذکور ہے وہ خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ گویا پہلی بات اصل اور بنیاد ہے، اور دوسری بات اور تیسری بات اس کی نتائج اور علامتیں ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے گی تو جب وہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، کسی سے نفرت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا۔ جب اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں گزر ہو جائے گی تو انسان کو کفر کی طرف لوٹنا یقیناً آگ میں گرنے سے زیادہ بدتر اور ناقابل برداشت معلوم ہونے لگے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ اللہ جل جلالہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت دوسری محبتوں سے زیادہ ہو جائے تو ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ امام فقیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایمان کے مختلف شعبوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ انہوں نے اس کتاب میں عقائد کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بیان فرمایا۔ اللہ جل جلالہ کی محبت کو حاصل کرنا بھی ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ امام فقیہ رحمہ اللہ نے ایمان کے شعبوں میں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ذکر فرمائے اور اس تشریح میں بزرگوں کے ارشادات بھی ذکر فرمائے۔ تو یہاں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس تشریح کے ذیل میں انہوں نے علامہ حلیمی رحمہ اللہ کے 10 ارشادات نقل کیے۔ علامہ حلیمی رحمہ اللہ نے بھی شعب الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس طریقے پر امام فقیہ رحمہ اللہ نے بھی شعب الایمان لکھی۔ امام فقیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں علامہ حلیمی رحمہ اللہ کے اقوال نقل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کی محبت کے کیا آثار ہوتے ہیں، کیا علامات ہیں، ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہو کہ واقعتاً ہمارے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں علامہ فقیہ رحمہ اللہ نے علامہ حلیمی رحمہ اللہ کے حوالے سے 10 باتیں ذکر کی ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ گویا اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا کرنے کے 10 طریقے ہیں، اس لیے ہمیں بڑے اہتمام سے ان 10 طریقوں کو سننے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلی بات اور پہلے طریقے کا تفصیل بیان یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے دوسری بات اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اس بات کا کامل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، اس میں کوئی نقص کی صفت نہیں ہے، اس کا ہر کام تعریف کے لائق ہے، اس کی ہر صفت تعریف کے لائق ہے۔ وہ خالق ہے، اس کی تخلیق قابل تعریف، وہ مالک، اس کی ملکیت قابل تعریف، وہ ذل جلال والاکرام ہے تو قابل تعریف ہے، وہ عزیز ہے تو قابل تعریف۔ اس بات کا مکمل اعتقاد اور یقین ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات تعریف کے لائق ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔